وأهل بيته والناس أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رؤوف رحيم. اللهم نور، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك بشأن حبيبه منذرا ومعافرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك جد الحسن والحسين. میرے نہایت قابل سارے کرام حاضرین مجلس اور معزز سامعین سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس منٹ میں جو آئے کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ضمن میں مجھے حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین سے بقا رب ذوالجلال قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے کریم رب کے دروازے سے کس نے دور ہٹا دیا؟ پھر اس سے آگے آئے میں اللہ نے ارشاد فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. کہ جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو توازن دیا، تجھے حسن اور جوانی بخشی، تجھے چلنے کا سلیقہ دیا، تجھے بولنے کا طریقہ دیا، تجھے سوچنے کے لیے دماغ دیا، تجھے سماعتوں کے پردے دیے. آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بیٹھا لیتا ہے. اے انسان، ذرا غور تو کر، اس رب کا شکر کر. کیوں بھول گیا اس رب کو جس نے تجھے پیدا کیا؟ اگر تجھے پیدا ہی نہ کرتا تو تو کیا کرتا؟ پھر پیدا کر کے تجھے چھوڑ دیتا، تیری ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پہ نہ لیتا، تو بتا تجھے گرمی کی سختی سے کون بچاتا؟ تجھے اس سردی سے کون بچاتا؟ ماں کے سینے میں تیرا پیار نہ ڈالتا، ممتا اس ماں کے سینے میں نہ ڈالتا، تجھ گندگی میں بکھرے ہوئے کو کون اٹھاتا؟ لیکن اس نے ماں کے سینے میں پیار ڈالا جس نے تجھے پہلے چوما اور پھر اس نے تجھے دھویا. اے انسان غور تو کر. رب ذوالجلال قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے ما غرک بربک الکریم. اس رب کو بھول گیا ہے،
کیا ہے۔ ماں نے بیٹے کو پیدا نہیں کیا، جنم دیا ہے، لیکن اتنے احسان ہیں کہ ساری زندگی بھی انسان ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جس ماں نے جنم دیا ہے اس کے حقوق ادا نہیں ہو سکتے، تو جس رب نے تخلیق کیا ہے اس کے حقوق کیسے ادا ہوں گے؟ سبحان اللہ۔ اس لیے کہا اے انسان ذرا غور تو کر، اس نے تجھے پیدا کیا تو بھول گیا اس رب کو؟ ذرا اپنے ماضی کو دیکھ کہ تو کہاں سے کہاں پہنچا۔ تیرے منہ میں زبان کا لوتھڑا تھا، بولنے کا سلیقہ نہیں تھا۔ کس نے اس کو الفاظ کی حرمت سے آشنا کیا؟ تیرے کانوں میں پردے تھے لیکن سمجھنے کا طریقہ نہیں تھا۔ لیکن کس نے تیری ساعتوں کو شعور بخشا؟ کس نے تجھے چلنا سکھایا؟ کس نے تجھے بولنا سکھایا؟ کس نے تیری چھاتی میں زور رکھا؟ آج تو کڑی جوان ہے، آج دولت کے انبار تیرے پاس ہے، آج تو چودھری ہے، آج تو خان صاحب ہے، آج تو بہت بڑا عالم ہے، آج تو مفتی ہے، آج تو پیر ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو ناظم ہے، آج دنیا میں تیری باج گزار ہے۔ آج تیرے دماغ میں وہ قوتیں رکھ دی گئی ہیں کہ دنیا کو تو انگلیوں پہ نچا رہا ہے۔ ذرا پیچھے پلٹ کر تو دیکھ، ذرا پیچھے لوٹ کے تو دیکھ۔ تو چارپائی کے سہارے بھی چلنا نہیں جانتا تھا، پھر تجھے چارپائی سے چلنا سکھایا، پھر تو 2 قدم چلتا تھا تو گر پڑتا تھا۔ ذرا ماضی کی طرف پلٹ کر دیکھ اور تو بھول گیا رب کو جس نے تجھے اتنا کچھ دیا۔ ماضی کی طرف نہیں دیکھنا تو مستقبل کی طرف ہی جان کے دیکھ لو۔ ایک وقت دوبارہ تیرے اوپر ایسا آئے گا کہ تیرا چلنا بند ہو جائے گا۔ چارپائی سے لگ گیا، مورے میں تکلیف ہو گئی تو فالح زدہ ہو گیا۔ سارے گھر والے 4 دن تو بڑی خدمت میں لگے رہے، لیکن انہوں نے اپنے کام بھی تو کرنے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ تجھے اگنور کرنا شروع کر دیا، تو بھی اس بات کو سمجھنے لگا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ تیری چارپائی کو اندر سے اٹھا کر برآمدے میں رکھ دیا کہ بابا کھانستا بہت ہے، بچے تنگ ہوتے ہیں، جراثیم پھیلتے ہیں۔ اب نوکر تجھے روٹی دینے لگا، شام کو بیٹا آتا ہے دوروں پہ کھڑا ہو جائے، پھر اپنے بیڈ روم میں چلا جاتا ہے تو اس کی صورت کو ترستا رہتا ہے۔ آج تیری زندگی اجرن بن گئی، پھر تیرے اوپر بیماریوں کے ایسے حملے ہوئے، ایسے تکلیفیں ہوئی، بول و براز بھی بستر پر، لوگ ناک کے اوپر کپڑا رکھ کر تجھے اٹھاتے ہیں۔ اس وقت تو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا، تو ڈاکٹر کو کہتا ہے مجھے زہر کا ٹکا لگا کے موت آ جائے۔ بتا، ہم تجھے موت بھی نہ دیتے تو کیا کرتا؟ ہم نے تجھے زندگی دی تھی، یہ ہمارا احسان، اور اب تمہیں موت اگر دیں گے تو یہ بھی ہمارا احسان ہے۔ تو تڑپتا تھا، تیری زندگی اجرن بن چکی تھی، سارے تجھ سے تنگ آ گئے تھے۔ تیرے بیٹے بھی کہتے دعا کرو اللہ بابے کو پردہ دے دے، سارے تیرے لیے پردہ مانگ رہے تھے۔ اب بتا کہ ہم تجھے پردہ بھی نہ دیتے تو کیا کرتا؟ ثم اماتہ فاکبرہ، شکر کر ہم نے تجھے موت عطا کر دی، فاکبرہ، اور پھر اس کے بعد تجھے قبر دی۔ کتا بھی تو میرا تھا، گھسیٹ کر روڑی پہ ڈال دیا، بکری بھی تو میری تھی، اسے بھی گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، تجھے بھی روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا؟ لیکن کہا نہ نہ، یہ میرا شاہکار ہے، پہلے اسے غسل دو، بیڑی کے پتے بھی ڈال لینا تاکہ صفائی خوب ہو جائے، اس کو سفید لباس کا کفن دو، اس کے جسم پر خوشبو ملو، اس کو خوبصورت چارپائی پر ڈالو، اس کے اعضائے سجود پہ مشک ملو، اور اس کی چارپائی کے دائیں بائیں پھول رکھو، اور اب سارا زمانہ تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے، ذرا سوچ تیرا منہ دکھانے کے قابل ہے؟ اور پھر کہا اب اس کو اٹھاؤ، قبرستان میں لے چلو، زمانہ آ گیا، تو آج دلہا بنا ہوا ہے اور زمانہ تیری بارات بنی ہوئی
بدلتے رہے. کہا زیادہ تیز بھی نہ چلنا, میرے شاہکار کو کہیں جھٹکا نہ لگے, اور پھر تیرا پروٹوکول امام کعبہ بھی ہو تو وہ بھی پیچھے ہے, تیری لاش آگے ہے. تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا, ہم نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, ہم نے کہا اس کے لیے چھوٹا سا گھر بنا دو, اس کے اندر پردے میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دو, اوپر پھول ڈال دو, اور پھر اتنی دیر تک کھڑے رہو جتنی دیر تک اونٹ کو ذبح کرتے ہیں. اس کی کھال ادھیڑتے ہیں, اس کا گوشت بناتے ہیں, پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں, اور پھر آؤ تو دعائیں شروع کر دو. کبھی گل کی محفل سجا دو, کبھی 10ویں کی, کبھی جہنم کی. اے انسان, تیرے ساتھ جو کچھ ہوا لوگوں کی نظروں کے سامنے میں نے تجھے رسوا تو نہیں کیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھ لے, نہیں تو آگے جا کے دیکھ لے, تجھے کبھی تو شرم آئے گی. تو کہاں پہ رک گیا, کہاں بیٹھ گیا, آجا اس غریب رب کی طرف جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. آنا تو تم نے ہے ہی, آج نہیں تو کل آئے گا, کل جو کفن میں منہ ہوگا. اور کفن میں منہ چھپا چھپا کر آتا پھرے گا. آج کھلے منہ آ جا, آج میری رحمتیں بیٹھ کر تیرے استقبال کر رہی ہوں. ربائی بن خراش کے بزرگ گزرے ہیں اور تابعی بھی ہیں. یہ جو تابعی ہوتے ہیں, یعنی تابعی اسے کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کا دیدار کیا ہو, وہ دیکھا ہو, ساری زندگی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی. وہ کہتے تھے کہ کیا خبر, میرا انجام کیا ہوگا. شیخ سعدی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تو دنیا پہ آیا تھا تو روتا تھا, یہ سارے ہنستے تھے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا رونا اس کی زندگی کی دلیل ہوتا ہے. جب تک بچہ چیختا نہیں سارے پریشان ہوتے ہیں, آواز نہیں آ رہی, پتہ نہیں زندہ ہے کہ گوشت کا گوترا ہے. جب بچہ چیختا ہے سارے خوش ہو جاتے ہیں, مبارکیں دیتے ہیں, مٹھائیاں بانٹتے ہیں, تو اس کا رونا اس کی زندگی کی دلیل ہے. شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب تو آیا تھا تو روتا تھا, یہ ہنستے تھے, ایسے زندگی گزار تو ہنستا ہوا جائے, یہ روتے رہ جائے. یہ نہ ہو کہ روتا آیا تھا تجھے روتا ہی جانا پڑے. ربائی بن خراش ساری زندگی نہیں مسکرائے, فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا. وقت بیتتا گیا, آگے فوت ہو گئے. ان کا بھائی ربائی بن خراش غسال کو بلا رہا ہے کہ میرے بھائی کو غسل دو. غسال جب غسل دینے کے لیے داخل ہوا تو فوراً بھائی پلٹ کر آیا. ربائی پوچھنے لگا کیا ہوا ہے. کہا یار تیرا بھائی بڑا عجیب ہے. کہا کیا ہوا. ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے, ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے. کہا اس نے قسم کھائی تھی جب تک اپنا اچھا انجام نہیں دیکھوں گا مسکراؤں گا نہیں. اس کو امام ابو نعیم نے البلیہ میں لکھا, اور امام سیری نے لکھا, قاضی ایاز اندرزی نے الشفا میں لکھا, اور اسی کو امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں لکھا ہے کہ کہا یار تیرا بھائی بڑا عجیب ہے, ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے. کہا اس نے قسم کھائی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا. آج اس نے اچھا انجام دیکھ لیا تبھی تو مسکرا رہا ہے. بہرحال لوگوں کے دو گروہ بن گئے. ایک گروہ کہنے لگا یہ ویسے ہی گھڑی ہوئی بات ہے, بھلا مرنے کے بعد کوئی بندہ مسکرا سکتا ہے. ایک گروہ کہتا ہے یار بندہ بڑا اچھا تھا, ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد مسکرایا ہو. زندگی تو اس نے بہت ہی دکھ سے گزاری, لیکن بعد میں تو اسے سکھ ملا ہوگا. اتنے میں انہیں غسل دے دیا گیا اور لوگ اکٹھے ہو کر ان کے گھر آ گئے. انہیں کفن دے کر تختے پہ ڈال دیا گیا.
جب لوگ باتیں کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا ہے کہ صحیح ہے، کوئی کہتا ہے غلط ہے، ربیع بن خراش نے کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور لوگوں کو کہا السلام علیکم. لوگوں نے کہا وعلیکم السلام. اتکلم بعد الموت، عجیب بات ہے، مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو. قال نعم اتکلم بعد الموت، کہا ہاں ہاں میں مرنے کے بعد بھی باتیں کر رہا ہوں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، جن کو حیات طیبہ بخش دی جاتی ہے، جو اللہ کے نام پہ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، میرا رب کہتا ہے کہ میں ان کو مرنے نہیں دیتا، ان کو ستھری اور پاکیزہ زندگی دیتا ہوں. اور اقبال کہتا ہے کہ فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب در پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو. تو کہا ہاں ہاں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں. لوگوں نے کہا بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا ہے. تو ربیع جو فوت ہو چکے تھے کہا استقبلانی ربی غیر عذبان واستقبلانی بروح و ریحان. کیا پوچھتے ہو، اس کی قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا. اس نے روح و ریحان کے پھول میرے گلے میں ڈالے. لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کر دی. ایک موقع مل گیا، ایک مردہ بول پڑا، کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے، کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے. امام ابو نعیم لکھتے ہیں جب لوگوں نے سلسلہ کلام طویل کر دیا تو ربیع بن خراش نے کہا لا وَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ينتظر الصلاة علی فعجلونی ولا تؤخرون. دیر نہ کرو، مجھے جلدی جلدی قبرستان لے جاؤ، تجھے مجھے باتوں میں لگا رہے ہو. امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار فرما رہے ہیں. یہ کلیات الاولیاء و طبقات الرسال و طبقات الاصفیاء میں بھی لکھا ہوا ہے. اللہ کے سفیر جو کتاب ہے اولیاء اللہ کی، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. انوار الاصفیاء کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. لوگوں نے جنازہ پڑھا اور اپنے گھروں میں جانے کے بجائے سیدھے امام المومنین سیدھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چوکھٹ پر چلے گئے اور جا کر سارا ماجرا کہا. وہ ابھی باقاعدہ حیات تھی. کہا ایک آدمی نے مرنے کے بعد یوں باتیں کی ہیں، آپ اپنی رائے بتائیں کہ کیا یہ ہو سکتا ہے. ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تم کیوں پریشان ہو گئے ہو، میرے سرتاج آقا فرما گئے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فقالت اما انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول یتکلم رجل من امتی بعد الموت. میری امت میں ایسے مرد بھی ہوں گے جو مرنے کے بعد باتیں کریں گے. تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام پہ لگا دی اور اس کے ذکر کے نام پہ لگا دی، وہ مرنے کے بعد بھی ابدی اور سرمدی زندگی پاتے ہیں. اور جو لوگ اللہ سے بے پرواہ ہیں اور اس کی حیثیت سے جن کا سینہ خالی ہے اور دین کا چراغاں جن کے سینے میں نہیں ہے، وہ چلتے پھرتے بھی مردہ ہیں. ان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل تو ہے لیکن اس میں طمانینت کا نور نہیں رکھتے ہیں. اور دھرتی کے اوپر تو چلتے ہیں لیکن دھرتی کا بوجھ ہے. لیکن یہ لوگ
گو دھرتی کی چھاتی پہ ہے لیکن دھرتی کا وقار ہے، ان کی قبروں سے بھی زندگی پھوٹ رہی ہے اور ذہن پھوٹ رہی ہے۔ مست سمجھ سی وقار۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان انسان لفی غسل، کیونکہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ میں سوچتا تھا کیسے گھاٹے میں ہے، تو کہا کہ مجھے سمجھ اس طرح آئی کہ میں بازار گیا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو پھٹے پہ برف رکھ کر بیچ رہا تھا اور آواز کیا لگا رہا تھا، اور رحم کرو اس بندے پہ، ارحموا من یذوب راس مالی، ارحموا من یذوب راس مالی، اور رحم کرو اس بندے پہ اگر تم نے تھوڑی بھی دیر لگا دی اور مجھ سے سودا نہ خریدا تو میرا راس المال بھی لٹ جائے گا، کیونکہ برف تو میری پگھلی جا رہی ہے۔ اگر تم نے میری برف خرید لی تو میرے پیسے ضائع نہیں، اور اگر تو نے میری برف خریدنے میں دیر کر دی تو جو میں نے پیسے لگائے ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوں گے۔ تو وہ یہ کہہ رہا تھا ارحموا من یذوب راس مالی، وہ کہتا ہے مجھے ان الانسان لفی خسر کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کے اس جملے کو سن کر سمجھ آ گئی کہ انسان جلدی جلدی اپنی سانسوں کو گنوا رہا ہے، اسے چاہیے کہ جلدی جلدی ان سانسوں سے کام لے، ورنہ ان سانسوں کی برف پگھل جائے گی اور اس کی یہ پونجی بھی برباد ہو جائے گی۔ میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ میں دوپہر کو بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص ہے وہ کہتے ہیں کہ کہہ رہے شعر پڑھنے لگا کہ ڈگر تے دن گیا محمد اور نور ڈوب جائے۔ میں نے کہا ابھی تو 10 بجے ہوں گے، تو میں نے کہا کہ ابھی صبح کے 10 بج گئے ہیں اور پھر 12 بھی بج جانے ہیں، پھر ظہر بھی ہوگی، پھر عصر بھی ہوگی، اس کے بعد پھر شام بھی ہو جانی ہے۔ اب ہم عصر تک تو پہنچ گئے ہیں، اب شام کے مناسب ہے، شام کا وقت ہے، قریب ہو گئے ہیں، تو یہ دن تھوڑی دیر کے بعد ڈوب جانا ہے۔ یہی مثال ہماری زندگی کی ہے، کوئی چاش تک آ گیا ہے، کوئی دوپہر تک آ گیا ہے، کوئی ظہر تک آ گیا ہے، کوئی عصر تک آ گیا ہے، اور کسی کی زندگی کا سورج بالکل ڈوبنے کے قریب آ گیا ہے۔ پتہ کوئی نہیں کہ ہمارا اگلا قدم کہاں ہے۔ اس سے قبل کہ کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ کو اپنی زندگی پہ نظر ثانی کرنی ہوگی اور اپنے گناہوں اور نیکیوں کا حساب لگانا ہوگا۔ ایک ترازو تو کل محشر کے میدان میں لگے گا، ایک ترازو ضمیر کی عدالت میں آج ہی لگانا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس کتنے اچھے اعمال ہیں، اور جو اچھے اعمال ہیں ان میں خلوص والے کتنے ہیں، لوگوں کے دکھاوے والے کتنے تھے، رب کے لیے کتنے اعمال کیے اور لوگوں کے لیے کتنے کیے۔ ہم نے ترازو لگا کر اپنے اعمال نامے کو آج ہی تولنا اور وزن کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو نیکی کا حسن دینا ہے۔ وقت کٹ رہا ہے، زندگی لمحہ بہ لمحہ موت کے قریب ہو رہی ہے۔ قبل اس کے کہ کوئی حجت باقی نہ رہے، ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں، پچھتاتے رہ جائیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ بلکہ میں نے تو کتابوں میں پڑھا اور علماء سے بھی سنا، اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ قیامت کے دن تو نیکوکار بھی پچھتائیں گے، بدکاروں نے تو پچھتانا ہی پچھتانا ہے، نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکار تو اس لیے پچھتائیں گے کہ انہوں نے اتنے گناہ کیوں کیے، تو نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب وہ اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پچھتائیں گے ہائے جو چند لمحے ضائع ہو گئے وہ کیوں ضائع ہو گئے، وہ بھی میں نے کیوں برباد کر دیے، وہ بھی اس راستے پہ ڈالے ہوتے تو آج میرا اور آپ کے پاس موقع ہے۔ دیکھیں ہمارے کتنے ملنے والے ہیں جن کو ہم کندھوں پہ اٹھا کر قبروں میں چھوڑا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جا کر قبرستان میں دیکھو کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو اپنے بدن پہ ایک چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج ان کا کفن بھی تار تار ہو گیا ہے۔ جو کف لگائے ہوئے کارٹون کو سلوٹ نہیں ہونے دیتے تھے،
کاٹ ان کے کپڑوں کو سلبٹ نہیں آنے دیتے تھے. آج ان کے کفن بھی پھٹ گئے ہیں اور ہڈیوں کے جوڑ الگ ہو گئے ہیں. تو وہ وقت ہمارے اوپر آنے والا ہے. کسی نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا. میں نے لوگوں کو خدا کا انکار کرتے دیکھا. خدا کا انکار کیسے؟ مسجد سے 5 وقت کی اذان کی آواز ہے، یہ خدا کا انکار نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی تعلیمات کا انکار نہیں تو پھر کیا ہے؟ قرآن نے ہمیں حکم دیا 5 وقت مسجد میں آنے کا، نماز کی طرف آنے جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی زبان کس کی ہے؟ اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. ان کی زبان اقدس سے جو موتی ہمارے لیے آئے ہیں، اب ہم ان موتیوں کو ہم ان کی پرواہ ہی نہیں کر رہے. آپ نے بھی دیکھا، لیکن آج تک کسی کو موت کا انکار کرتے ہوئے نہیں دیکھا. موت اپنا آپ منوا لیتی ہے. میں اور آپ موت کے بتدریج قریب ہو رہے ہیں. ہمارا اٹھنے والا ہر قدم ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے. تو قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے اور کوئی حجت باقی نہ رہے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں، پھر تو پچھتاوا ہی ہوگا نا. آج ہم پچھتا لیں تاکہ زندگی میں نیکی کا حسن آ جائے. یہ میری آپ سے درماندانہ اپیل ہے، گزارش ہے اور میری آپ سے التماس ہے. یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے جو مجھے اور آپ کو ودیعت کی ہے، یہ بہت تھوڑا سا عرصہ ہے، تھوڑا سا موقع ہے. یہ دنیا بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے. جو بوائی کے موسم کو برباد کر بیٹھا، کٹائی کے موسم میں اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا. تو آج تم میں عمل ڈال لیں. آج ایک بیج ڈالیں گے، کل 70 کاٹ لیں گے. لیکن اگر آج کچھ نہ کیا، اپنی سانسیں برف کی طرح پگھلا دی، تو یہ اس شخص کی طرح ہے جو برف پھٹے پہ رکھ کر کہہ رہا ہے میرے اوپر رحم کرو. اگر تم نے مجھ سے برف نہ خریدی تو میرا راس مال بھی لٹ جائے گا. ہمارا راس مال سانسوں کی صورت میں لٹ رہا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی رحمتوں کا حساب نصیب فرمائے. واحد دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت سامعین زیباکار، یہ جو ہمارے ملک میں آج کل ایک مذہب مرض جو پھیل رہا ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مرض سے ہمیں بچائے اور یہ آگے نہ کرے. معزز سامعین زیباکار، یہ جو مرض تمام پوری یعنی اس ورلڈ کے اندر پھیلا ہوا ہے، آج بھی جتنے بھی بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں وہ یہ مان گئے کہ حضور کی یہ جتنے بھی حضور کی سنتیں تھیں، حضور کی جو سنتیں تھیں ان کو مان رہے ہیں کہ واقعی یہ حقیقت ہے. اور حضور 1400 سال پہلے بتا گئے تو آج بھی یہ سائنسدان آج مان رہے ہیں. معزز سامعین زیباکار، کیا امریکہ کے کہنے پر، کیا یہود و نصارہ کے کہنے پر ہم گھروں سے نکل گئے؟ نہیں نکلے. ہمارے اندر ایک خوف ہے جو کرونا وائرس آ رہا ہے، اس کی وجہ سے خوف ہے. معزز سامعین زیباکار، صرف اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رجوع کریں. اب وقت ہے کہ اس کی بارگاہ میں رجوع کریں، گڑگڑا کر دعا کریں کہ اللہ اس مرض سے پوری کائنات کو بچائے. اور جو بیمار ہیں، جو اس سے متاثر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے.